زیادہ سوچا نہ کرو یا پھر ٹینشن نہ لو. یہ دو چیزیں آج کل آپ کو سننے میں بہت ملتی ہیں اور کافی عام ہوتی ہیں. سن کے اچھا بھی لگتا ہے، بٹ آج کا کوشچن یہ ہے، یا یہ سمجھ لیں کہ آج کا ٹاپک یہ ہے کہ کیا یہ دونوں کام جب ہمیں دوسروں سے سننے کو ملتے ہیں تو ہماری زندگی میں کام کرتے ہیں یا نہیں. آج کل ٹینشن، انگزائٹی، ڈپریشن، اس طرح کے لفظ جو ہے نا وہ آپ کو عام ملتے ہیں سننے کو. ہر کوئی اس کے بارے میں بات کرتا ہے، ایون چھوٹے بچے وہ بھی اس قسم کی باتیں، اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو کبھی ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اس طرح کی چیزیں، ٹینشن، انگزائٹی، ڈپریشن، یہ ہماری زندگی کا حصہ کس طرح بنتی ہیں. ایسی کون سی وجوہات ہیں جو یہ سب چیزیں ہماری زندگی میں شامل ہو جاتی ہیں اور ہمیں ہر وقت پریشان بھی رکھتی ہیں. تو چلیں آج ہم دو وجوہات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ٹینشن، انگزائٹی اور ڈپریشن ہماری زندگی کا حصہ جب بن جاتے ہیں تو ان کے پیچھے کون سی دو بڑی وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ جسے ہم کہیں گے موازنہ کرنا، اور انگلش میں اسے کہیں گے کمپیریزن کرنا، جو کہ ہم ہر وقت کرتے رہتے ہیں. اور وہ کمپیریزن کس طرح کا ہوتا ہے؟ دولت کے بارے میں، سٹیٹس کے بارے میں، اچھی پوزیشن کے بارے میں. کسی کی اچھی قسمت ہے، اس کو دیکھا، اس کو اچھا پہنے دیکھا، یا اچھا زندگی کا لائف سٹائل ہے تو اس کے لیے کمپیریزن شروع کر دیا، موازنہ شروع کر دیا. یا پھر کچھ جنرل اپیرنس ہے کسی کا، کسی کے لباس کے بارے میں. اب اگر میں آپ کو اس کی مثالیں دوں تو آپ بھی سن کے میرے ساتھ ایگری ہوں گے کہ یہ واقعی ہماری زندگی میں اس طرح ہوتا ہے. جیسے آج کل ہم سب سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو رہتے ہیں، تو اگر کوئی ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہے، کسی اچھے ریسٹورینٹ میں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اپنا اسٹیٹس لگا دیا کہ وہ کچھ دوستوں کے ساتھ، کچھ فرینڈس کے ساتھ بیٹھ کے پارٹی ہو رہی ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہے، اب وہ اسٹیٹس ہمارے پاس آ گیا. اب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ان کے کھانے کا موازنہ اپنے کھانے کے ساتھ کرنا شروع کر دیا، تو ڈپریشن آ گیا. کسی کی کوئی برتھ ڈے پارٹی ہو رہی ہے، انہوں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ کر دی، کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا، اور تب ڈپریشن آ گیا کہ انہوں نے کیا پہنا ہوا ہے، وہ کیسے انجوائے کر رہے ہیں، اینڈ واٹ اباؤٹ می، میری لائف کیسے جا رہی ہے. کسی نے اپنے بچے کا رزلٹ شیئر کر دیا، مارکس بہت ہائی فائی ہیں، آپ نے اپنے بچے کے، آپ اس کے پیچھے پڑ گئے، یا آپ نے اس کا موازنہ اپنے بچے کے ساتھ کرنا شروع کر دیا. اب کوئی 1300 سی سی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے یا کوئی نئی گاڑی خریدی ہے، اس نے اس کی تصویر لگا دی اسٹیٹس پر، تو آپ نے اس کو اپنی گاڑی کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیا. تو یہ سب چیزیں آخر میں لاتی کیا ہے؟ پریشانی، ڈپریشن. مارک ٹوین ایک بہت بڑے رائٹر تھے پاسٹ کے، تو ان کی کافی ساری کوٹس بھی ہیں. اس میں سے ایک کوٹ میں I would like to say here. He says, comparison is the death of joy. اور یہ حقیقت ہے. جب آپ نے دوسروں کے ساتھ خود کو کمپیئر کرنا شروع کر دیا تو آپ کی اپنی خوشی کہیں بہت پیچھے چلی جاتی. ان تمام باتوں میں جب ہم کسی کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں خود کو، تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہم خود کو کمپیئر کر رہے ہیں وہ نہ جانے کتنی مشکلوں میں سے گزرا ہے اس لیول تک پہنچنے تک، یا اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کتنی مشکلوں میں سے گزرا ہے، یا کتنی محنت اس نے کی ہے. اور دوسری صورت میں ہمارے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں، ہمارے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں، ہم ان کو بالکل بھول جاتے ہیں، کیونکہ ہم خود کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے. تب ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے شاید اس لیول تک پہنچنا بہت مشکل ہے. اگر اس طرح کی تمام پریشانیوں کا اگر ہم نچوڑ نکالیں یا کہیں بیٹھ کر سوچیں تو لگے گا کہ یہ سب خود ساختہ ہے، ان میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہوتی. اس لیے میں کہتی ہوں کہ بہت سی پریشانیاں، الجھنیں ہم اپنی زندگی میں خود پیدا کرتے ہیں، اور اگر ان عادات کو ہم چھوڑ دیں تو ہماری آدھی سے زیادہ پریشانیاں زندگی میں سے ختم ہو جائیں گی. پھر ہم کسی بڑے مقصد کی طرف بڑھ بھی سکتے ہیں. اگر کوئی اچھی پوزیشن پر ہے تو obviously اس کے پیچھے اس کی محنت ہوتی ہے،
اور اگر ہم بھی کوشش کریں تو ہم کیوں نہیں اس پوزیشن تک پہنچ سکتے؟ ہم کیوں وہ چیز حاصل نہیں کر سکتے؟ ایسی کیا ریزن ہوتی ہے جو ہم وہ حاصل نہیں کر سکتے اور ہم دوسروں کو دیکھ کر پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں؟ ہو سکتا ہے ہماری سستی بھی اس میں شامل ہو، اور ہو سکتا ہے کچھ اور کمزوریاں اس میں شامل ہوں۔ تو یہ سوچیں کہ کیا کام ایسے ہی چلتا رہے گا؟ کیا اسی طرح ہم دوسروں کو دیکھ کر ٹینس ہوتے رہیں گے، دوسروں کو دیکھ کے ڈپریشن کا شکار رہیں گے؟ کبھی بیٹھ کر ہمیں یہ اس چیز کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے کہ میں اب کیا ہوں، میں اگلے 5 سال تک میں کیا ہوں گا، اور 5 سال کے بعد میں اپنے آپ کو کس جگہ پر دیکھتا ہوں؟ کیا میں کچھ حاصل کر پاؤں گا؟ کیا میں کسی مقام تک کو پہنچ پاؤں گا یا نہیں؟ ایسے بہت سے الفاظ ہوتے ہیں جو ہمیں اکثر جھنجھوڑتے ہیں، اکثر ہمیں ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ تو اپنے لیے اتنا وقت ضرور نکالیں جس میں آپ خود سے اس قسم کے سوال ضرور کریں کہ میں کیوں اس طرح کے ڈپریشن میں جاتا ہوں، یا کیوں ایسے بلا وجہ سوچ کا شکار رہتا ہوں، جسے ہم انگلش میں بولتے ہیں اوور تھنکنگ۔ اوور اینڈ اوور we think on those things, or we think about those things which are really not meaningful in our life، جن کا شاید کہیں کوئی جواز بھی نہیں بنتا۔ یاد رکھیں کہ پریشانیاں، مسئلے، مقابلہ بازی، توقعات، ڈیڈ لائنز، چیلنجز، یہ ہر کسی کی زندگی کا حصہ ہے، لیکن ان سے کس طرح سے نمٹا جائے، یہ ہماری چاہے ذاتی زندگی میں ہو یا پروفیشنل لائف میں، ہر کسی کو ان چیزوں کو فیس کرنا ہوتا ہے۔ ان حالات میں زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہار مان جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جسے ہم کوئٹ کرنا کہتے ہیں، دوسروں کو الزام دینا، شارٹ کٹ لینا، یا پھر ایک اور کام ہوتا ہے لیگ پولنگ کرنا، جو کہ سب سے آسان حل نظر آتے ہیں۔ اگر یہ سب ممکن نہ ہو زندگی میں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں، پھر ہم پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، جسے ہم انگزائٹی کہتے ہیں، کیونکہ ہمیں اور تو کوئی مسئلے کا حل نظر ہی نہیں آتا۔ ہمیں لگتا ہے سب سے آسان حل جو ہے وہ اسی طرح کے ہی ہے، اور یہ سب نیگیٹیوٹی کی طرف ہمیں، منفی رویوں کو جنم دیتے ہیں، اور منفی رویے ہمیشہ آپ کی شخصیت کو خراب کرتے ہیں۔ ہم حل تلاش نہیں کرتے، ہم کوئی ایسا سلوشن نہیں دیکھتے کہ یہ ایشو جو ہے جس کی وجہ سے میں اتنا زیادہ پریشان ہو رہا ہوں، کیا اتنا بڑا ہے کہ مجھے اس کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا حصہ بنا لینا چاہیے، یا کچھ اور چیزیں ہیں جن پہ مجھے زیادہ توجہ دینی چاہیے اور ان کو مجھے سائڈ پر رکھنا چاہیے۔ جب بھی کوئی پریشانی زندگی میں آتی ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی پریشانی ہے اور مجھے اس کو کتنی توجہ دینی چاہیے۔ اگر تو صرف یہ سوشل میڈیا کی کوئی ایسی پریشانی ہے، کوئی سٹیٹس کا ایشو ہے، یا کوئی دوسروں کو دیکھ کے آپ نے خود کے ساتھ موازنہ کرنا شروع کر دیا ہے، تو پھر میرا مشورہ ہے کہ اس کو اتنی اہمیت مت دیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ پروڈکٹیو تھنکنگ کو، کوئی ایسی مثبت سوچ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں جو آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے، اور جب بھی کسی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں تو حل تلاش کریں، اور کسی ایک حل کے بارے میں مت سوچیں۔ کوشش کریں کہ آپ کے پاس کسی ایک پریشانی میں سے نکلنے کے لیے 2-3 حل موجود ہوں، تاکہ اگر ایک کام نہیں کرتا تو آپ کسی دوسرے کو اختیار کریں، کسی دوسرے حل کی طرف جائیں، اور اگر دوسرا نہیں کام کرتا تو آپ تیسرے کی طرف جائیں۔ دل چھوٹا کرنا یا یہ سوچنا کہ میرے لیے تو یہ مسئلہ بہت بڑا ہے اور میں اس کو کسی صورت حل ہی نہیں کر سکتا، اس کام کی طرف تو بالکل بھی مت جائیں، سوچے بھی مت ایسے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو ہم حل نہیں کر سکتے۔ ضرورت صرف اس چیز کی ہوتی ہے کہ آرام سے، اطمینان سے بیٹھ کے سوچیں، بجائے یہ کہ آپ پینک ہو، پریشان ہوں، روئیں، چلائیں، یا دوسروں کو یہ دکھائیں کہ میں ایک کمزور شخص ہوں، میرے پاس تو ان مسئلوں کا، ان پریشانیوں کا کوئی حل ہی نہیں ہے، اور کوئی دوسرا آپ کے لیے حل تلاش نہیں کرے گا۔ اس بات کو بھی ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ جتنا آپ خود اپنے اندر مضبوط ہوں گے اتنے ہی اچھے آپ اپنے لیے اور بہترین حل تلاش کر سکتے ہیں۔ جتنا منفی سوچیں گے اتنی آپ کی ہمت کم پڑتی جائے گی،
और खुद एतमादी जो है वो ज़ीरो होती जाएगी, सिफ़र होती जाएगी, और ज़हनी तौर पे आप हमेशा थके-थके रहेंगे। आप ज़िंदगी को एन्जॉय नहीं कर सकते, आप ज़िंदगी की खूबसूरती को नहीं महसूस कर सकते। तो जब भी कोई मसला ज़िंदगी में पेश आए, जज़्बात को एक तरफ रख के ज़हन को इस्तेमाल करें। जज़्बात हमेशा हमें जल्दी कोई फ़ैसला लेने पर मजबूर करते हैं, लेकिन अगर आप जज़्बात को एक तरफ रख के ज़हन को इस्तेमाल करें, तो आप आराम से इत्मीनान से सोचेंगे उस मसले का हल, और आसानी से उसमें से निकल भी सकते हैं। चीज़ों को ज़िंदगी में तरतीब से लेकर चलें। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी ज़िंदगी में तरतीब होनी चाहिए, चाहे आपकी वो ज़ाती ज़िंदगी है या आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है। हर चीज़ को तरतीब से लेकर चलें। ज़ाती ज़िंदगी में भी हम बहुत से मसाइल में से गुज़रते हैं, और हर किसी के साथ ये होता है। तो जितना आप परेशान होंगे, पैनिक होंगे, उतना ही हल आपसे दूर होते जाएँगे। जितना आप पुरसुकून रहेंगे, उतने ही बेहतरीन हल आपके ज़हन में आएँगे। इसलिए परेशान होने की बजाय अपने दिमाग को ठंडा रखें, ज़हन को पुरसुकून रखें और जज़्बात को कंट्रोल में रखें। बहुत से मौक़ों में हल हमारे अपने हाथ में होता है, लेकिन हम शायद उसको इधर-उधर तलाश कर रहे होते हैं।